بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اشتراط البلوغ والعقل فلما تقدم من شرطیتہم العامہ لکل تکلیف۔ گزارش کی تھی کہ حج واجب ہے، دلیل آ گئی۔ حج واجب فوری ہے، اس پر بھی دلیل آ گئی۔ زندگی میں ایک انسان پر ایک دفعہ ہی حج جو حجۃ الاسلام ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے، اس کی دلیل بھی آ گئی۔ آج شروع فرما رہے ہیں کہ یہ حج جو زندگی میں انسان پر ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، جس کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں، کس شخص پر اس کا مکلف کون ہے، اس کی شرائط سب سے پہلے شروع فرما رہے ہیں کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجنون کو اور صبی کو کسی بھی تکلیف شرعی کا مکلف قرار نہیں دیا۔ مجنون کے لیے نہ کچھ واجب ہے، نہ حرام، نہ مستحب، نہ مکروہ۔ جو صبی ہیں، جو نابالغ ہیں، اس کو بھی ایک اس کا اپنا سلسلہ ہے، ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت اس نے فقط عاقل کو اور بالغ کو، کہ جس میں بلوغت اور عقل کی شرط نہیں ہے، وہ احکام الہیہ کے پابند بھی نہیں ہیں، ان پر اللہ کا حکم خود اس نے جاری ہی نہیں فرمایا، ان کو کہتے ہیں غیر مکلف۔ اما اشتراط البلوغ والعقل، جو ہم نے کہا تھا کہ حج اس انسان پر واجب ہوتی ہے کہ جس میں 8 شرائط تھیں۔ پہلا یہ تھا کہ وہ بالغ ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، صبی پر نہیں ہے، مجنون پر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لما تقدم من شرطیتہم العامہ، چونکہ کوئی بھی تکلیف شرعی ہو اس کا مکلف بالغ اور عاقل، یہ عقل اور بلوغ شرائط عامہ میں سے ہے، یعنی مراد کیا؟ کوئی بھی شرعی فریضہ ہو جو تکلیف شرعی ہے، اس کے لیے اس پر ہوگی جو بالغ اور عاقل ہوگا، کوئی بھی ہو، بات حج کی نہیں ہے، شرائط عامہ میں سے لکل تکلیف۔ مضافاً الی دلالۃ بعض النصوص الخاصۃ بالمقام، وہ نہ بھی ہو، خود اس باب حج میں علیحدہ سے روایات خاصہ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حج فقط بالغ پر واجب ہے اور عاقل پر ہے۔ خوب، اگلی بات آئی تھی کہ تیسری شرط کہ وہ حر ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ حریت پر دلیل کیا ہے؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں وَأَمَّا اشتراط الحریہ، یعنی اس انسان پر حج واجب ہوگی جو بالغ عاقل کے ساتھ ساتھ حر بھی ہو، آزاد بھی ہو۔ فرماتے ہیں فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں۔ دلیل اور روایت صحیح ہے فضل بن یونس عن ابی الحسن، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام نے فرمایا لیس علی المملوک حج ولا عمرہ حتی یعتقا، غلام پر کوئی حج عمرہ نہیں ہے جب تک کہ وہ آزاد نہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ایک تو اجماع ہے اور دوسری یہ روایت واضح کہتی ہے اور نص ہے کہ مملوک یعنی جو غلام ہے اس پر یہ حج عمرہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو آزاد نہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی شرط جو ہم نے ذکر کی تھی ان 8 شرائط میں سے وہ یہ تھی کہ حج میں ہوتی ہے استطاعت، کہ جو مستطیع ہے اس پر حج ہے۔
تو گزارش کی تھی کہ استطاعت تب متحقق ہوگی، اس بندے کو مستطیع کہیں گے جس کے پاس حج پر آنے جانے کے اخراجات بھی ہوں، یعنی اگر اس نے جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، وہاں رہنا نہیں ہے، تو اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات پورے ہونے چاہیے، تب جا کر وہ بندہ مستطیع شمار ہوگا، پھر اس پر حج واجب ہوگی۔ دلیل یہ ہے وَأَمَّا اعتبار توفر نفقات الحج فی تحقق الاستطاعہ، حج ہے مستطیع پر تو استطاعت کے تحقق میں شرط ہے توفر و نفقات الحج، کہ حج پر ہونے والے اخراجات اس کے پاس مہیا ہوں، جو آنا جانا آج کل کے دور میں مثلا پاسپورٹ بنوانا ہے، پھر بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں، پھر وہاں رہنا ہے، کھانا پینا وغیرہ، یہ سب ہونے چاہیے۔ دلیل کہ تمام اخراجات اس کے پاس ہوں تو اس پر حج واجب ہوگی، تو وہ مستطیع شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں لصحیحۃ حشام بن الحکم عن ابی عبداللہ، ہمارے پاس روایت ہے حشام بن حکم کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کہ راوی نے سوال کیا کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ما یعنی بذالک، اس میں مراد الہی کیا ہے، اس استطاعت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا من کان صحیحا فی بدنہ، جو بدنی طور پر صحیح ہو، یعنی بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، یعنی جسمانی حوالے سے صحیح ہو، ایک مخلن سربہ، سرب کہتے ہیں طریق کو، راستے کو، مخلن سربہ جس کا راستہ بھی آزاد ہو، یعنی کوئی آنے جانے کی پابندی بھی نہ ہو، تو لہو زاد و راحلہ، سواری بھی ہو اور دیگر اخراجات کھانا پینا رہائش یہ بھی اس کے پاس ہوں، تو یہ مراد ہے استطاعت سے۔ تو پس آیت نے واضح بتا دیا کہ استطاعت تب متحقق ہوگی، اس روایت نے واضح کر دیا آیت مجیدہ کے مفہوم استطاعت کو، کہ استطاعت تب متحقق ہوگی کہ اخراجات حج، جو حج پر اخراجات ہیں وہ اس شخص کے پاس مہیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، لہو زاد و راحل۔ وحیث لا یحتمل ارادۃ خصوص عین الزاد والراحلہ، یقیناً زاد راحلہ سے مراد یہ نہیں راحلہ اس زمانے کے حساب سے اپنا اونٹ، اپنا گھوڑا، یا حج کے دور سے اپنا جہاز ہو، نہ، یقیناً یہ مراد نہیں ہے سواری سے، مراد ہے جو سواری جاتی ہے اس کا خرچہ۔ زاد یہ نہیں کہ وہ اپنا آٹا، چینی، دال، چاول ساتھ لے کے جائے، نہیں، مراد یہ ہے کہ جو چیزیں کھائی پی جاتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں یقیناً یہاں عین زاد اور راحلہ مراد نہیں ہے، فلا بد من ارادت ما یعم ملک ثمن، تو ضروری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زاد اور راحلہ سے مراد کیا؟ کہ جس کے پاس زاد یعنی جو اخراجات سفر، کھانے پینے کی چیزیں دیگر ہیں، کپڑے لینے، احرام لینا وغیرہ، اس کے ثمن پیسے بھی ہوں۔ راحلہ اپنا جہاز نہیں، لیکن جہاز پر جانے کی ٹکٹ کے پیسے بھی ہوں، جیسے آج کل ہمارے لوگ حج پہ جاتے ہیں، یقیناً اس سے مراد یہی ہے کہ زاد اور راحلہ سواری اور دیگر اخراجات کی ثمن، پیسہ کی اس کے پاس مالیت موجود ہو۔ وَالتَّقْیِیدُ بِقَیدِ اللَّازِمَہ، بعض جگہوں پر ہے نا کہ توفر و نفقات اللازمہ، یعنی حج کے جو اخراجات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ہیں نفقات لازمہ جو ضروری واجب اخراجات ہیں، کیا مراد؟ جیسے جہاز کی ٹکٹ لینی ہے، ظاہر ہے یہ نفقہ لازم ہے، وہاں جا کر ہوٹل میں کمرہ لینا ہے، یہ نفقہ لازم ہے، احرام شرام لینا ہے، نفقہ لازم ہے، قربانی خریدنی ہے، نفقہ لازم ہے، 50 دن 40 دن جتنے دن کا حج ہے وہاں کھانا پینا، یہ سارے ہوتے ہیں نفقات لازمہ۔ فرماتے ہیں
یہ جو کہا گیا کہ اس کے پاس نفقات لازمہ معین ہوں تو لازمہ کی قید سے نکل گئے، یخرج بہ مثل و نفقات ہدایہ الحاج، وہ جو حج سے حاجی صاحب واپس آتے ہیں اور پھر وہاں سے، اب تو پہلے تو ہم جو ہوتا ہے وہ آب زمزم فری میں ہوتا تھا، وہیں حرم سے بھر لیا اپنی بوتلوں میں، اب گورنمنٹ نے پابندی لگائی کہ وہ خریدو، یا کھجوریں بہت سارے لوگ خرید کر لے آتے ہیں، پھر جناب واپس آتے ہیں تو لوگوں کے لیے تسبیحاں لے کے آتے ہیں، ٹوپیاں لے کے آتے ہیں۔ یہ جو ہدایہ ان کو کہتے ہیں ہدایہ حج، یعنی سفر حج سے واپسی پر اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے جو ہدایہ لے کر آتے ہیں، تحفے تحائف، وہ ان نفقات میں شامل نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے جی میرے پاس حج کرنے خرچہ تو ہے لیکن جو واپسی پر تحفے تحائف لینے ہیں ان کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وہ نفقات لازمہ کی قید سے وہ اخراجات خارج ہو گئے جو ہدایہ وغیرہ ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهَا، یہ جو حج کے ہدیے تحفے تحائف پر جو اخراجات ہیں، لم تؤخذ فی الصحیحہ، یہ کسی بھی روایت صحیحہ میں موجود نہیں ہے کہ جناب حج کے اخراجات میں تحفے تحائف پر خرچ ہونے والا پیسہ بھی اس کے اخراجات میں شامل ہے، نہ یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ لازمہ سے مراد وہ ہیں کہ جو براہ راست افعال حج سے مربوط ہوں، جیسے میں نے گزارش کی جہاز کی ٹکٹ لینی ہے، ہوٹل لینا ہے، وہاں پر کمرہ لینا ہے، کھانا پینا ہے، احرام، قربانی وغیرہ، یہ ہوتے ہیں نفقات لازمہ۔ خوب، اگلی بات ہم نے کی تھی کہ عدم و اعتبار نفقۃ العود لمن لا یرید ذلک، کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے مکہ جانا ہے اور اس کا واپسی کا پروگرام نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا اس کے لیے یک طرفہ اخراجات استطاعت کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ایک ہم لوگ ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، تو ہمارے لیے استطاعت میں معیار ہوگا آنے جانے کے اخراجات، اور جس نے واپس نہیں آنا وہیں رہ جانا ہے اس کے لیے استطاعت کا معیار ہوگا یک طرفہ، کہ یہاں سے مکہ پہنچنے تک کے جو اخراجات ہیں جس کے پاس ہوں گے بس وہ بندہ مستطیع ہوگا، اس پر واجب ہو۔ کیوں؟ چونکہ اس نے واپس آنا ہی نہیں تاکہ ان اخراجات کو اس کے استطاعت کے تحقق میں شامل کریں۔ خوب، کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے فواضح لعدم الموجب لہ، اس لیے کہ کس بنیاد پر اس کی واپسی کے اخراجات کو استطاعت میں شامل کریں۔ اس نے واپس آنا ہی نہیں ہے، تو جب آنا ہی نہیں ہے تو واپسی کے اخراجات کس بنیاد پر استطاعت میں شامل ہوں؟ بل یمکن ان یقال، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہ ان من یمکنہ البقاء فی مکہ بلا حرج، کہ اگر کوئی شخص مکہ میں رہائش اختیار کر سکتا ہے بغیر کسی عسر و حرج کے، تنگی کے، مشقت کے، فلا موجب لاخذ نفقۃ الایاب بعین الاعتبار فی حقہ، اس لیے ایاب کہتے ہیں واپسی کو، تو اس کی واپسی کے اخراجات اس کو بھی نفقہ میں شامل کرنا اور یہ کہنا کہ اس کی واپسی کا جو ٹکٹ ہے، واپسی کے اخراجات، فرماتے ہیں لا موجب، نہ کوئی موجب نہیں۔ جب اس نے آنا ہی نہیں ہے واپس تو اس واپسی کے خرچے کو کس بنیاد پر ہم اس کے نفقات و استطاعت میں شامل کریں؟ بلکہ وَيَلْزَمُهُ السَّكَنُ هُنَاكَ لِلتَّحَقُّقِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي حَقِّهِ، جس نے وہاں جا کر رہنا ہے بس جو ہی وہ رہائش پذیر وہاں پر ہوگا تو اس کا رہائش پذیر ہونا وہی اس کی استطاعت کے لیے وہاں پر کافی ہے۔ جو بندہ مکے میں رہتا ہے اس نے وہیں طواف کرنا ہے اور وہیں سے جناب منار عرفات جانا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو منار عرفات جانے کا کرایہ چاہیے ہوگا، باقی لمبی چوڑی کہانی نہیں چاہیے۔ لہذا للہ خیر الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کو شامل ہے جو مکہ میں رہائش اختیار کر گیا، وہاں رہے بجوں رہا رہے، تو اس کے پاس استطاعت موجود ہے، پیسہ شیسا لمبا چوڑا نہ بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ افعال حج کو انجام دے سکتا ہے تھوڑے سے خرچے کے ساتھ۔ اگلی شرط یہ تھی کہ حج تب واجب ہوگا اما اعتبار ساعت الوقت، کہ اس کے پاس وقت اتنا ہو کہ وہ افعال حج کو انجام دے سکے۔ مثلا ہم پاکستان سے جو لوگ ہیں
ان کو بہت سارا وقت چاہیے، ظاہر ہے پہلے اس نے جناب وہ نام لکھوانا ہے، پھر قراندازی میں نام آئے گا، پھر پیسے جمع کراؤ، پاسپورٹ فلاں، اگرچہ حج تو 8-9 کو شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے وہاں پہنچنے کے لیے بھی تو وقت چاہیے، تو وقت اتنا ہو کہ وہ آرام سے وہاں حج کے افعال کو انجام دے سکتا ہو، یہ شرط ہے وقت کا وسیع ہونا افعال حج کو انجام دینے کے لیے۔ کیوں؟ لِسَیلُورَۃِ التَّکلیفِ تکلیفاً بِمَا لَا یُطَاقُ بدون فرض ذالک، اس لیے کہ اگر ہم کہیں جی تیرے پاس پیسے آ گئے، تیرے اوپر حج واجب ہے، اور ادھر وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، یہ ہو جائے گی تکلیف ما لا یطاق، یعنی کسی مکلف کو اللہ ایسی چیز فرض کرے جس کو بجا لانے کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو، یہ عقلاً کبھی ہے، اور اللہ پاک کسی کو تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا، اللہ کسی پر ایسی شے فرض ہی نہیں کرتا کہ جس کو وہ بجا لانے پر قادر نہ ہو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ روزہ اس بندے پر ہے جو قادر ہو، جو قادر نہیں ہے اللہ فرماتے نہ رکھے، بیمار پہ روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگا جی ختم۔ ہاں البتہ ایک نکتہ ہے، ابھی اس کے پاس وسائل آ گئے، استطاعت حاصل ہو گئی، لیکن فی الحال وقت اتنا نہیں ہے کہ یہ اس سال جا کر حج کر سکے۔ مثلاً قراندازی ہو گئی، اس کے پاس پیسے آئے بہت دیر سے، قراندازی ہو گئی، حاجیوں کے نام ہو گئے، اپنی طرف سے اب بیچارہ جا نہیں سکتا، استطاعت اس کے پاس ہے۔ ہاں البتہ فرماتے ہیں ایک اور چیز ہے کہ یلزم التحفظ علی الاستطاعہ، اس پر لازم ہے کہ اپنی استطاعت کو، اس مال کو، استطاعت کو محفوظ رکھے الی السنۃ الثانیہ، اگلے سال تک۔ کیوں؟ اس لیے لما سیاتی انشاءاللہ بتائیں گے کہ من لزوم التحفظ علیہا متا ما تحققات، اس لیے آگے انشاءاللہ ہم دلیل دیں گے کہ جب ایک دفعہ استطاعت متحقق ہو جائے تو پھر لازم ہے کہ اپنی استطاعت کی حفاظت کرے، محفوظ رکھے، کہ جو ہی اس کو فرصت ملے، وقت ہو، اس کے پاس قراندازی مثلا نام آ جائے فوراً چلا جائے۔ کیوں؟ اذ لیس لہا وقت مخصوص بعد اطلاق، آیت نے کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جب استطاعت آ گئی اب اس نے حج کرنی، اب یہ نہیں کہ حتماً اسی سال کرے تو بہت اچھا، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو پھر اگلے سال کرتے، اس سال نمبر نہیں آیا تو اگلے سال کر لے آخر، اس لحاظ سے اطلاق ہے، یہ نہیں کہ اگر اس سال نہیں کی تو پھر ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگلی شرط یہ تھی کہ اما اعتبار السلامت علی ما ذکر، گزارش کی تھی کہ حج اس پر واجب ہے کہ جس پر حج پر جانے سے اس کی جان، مال، ارد، ناموس محفوظ ہو تو حج واجب ہے۔ اگر جان، مال، ارد کا خطرہ ہو، ناموس کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو تو پھر اس پر حج واجب نہیں ہے۔ دلیل فرماتے ہیں یمکن استفادتہ من الآیت الکریمہ، آیت کہتی ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، لعدم صدق الاستطاعت بدون ذلک، جس کی جان محفوظ نہیں ہے وہ مستطیع نہیں ہے، یا جس کا مال محفوظ نہیں ہے جانے سے وہ مستطیع نہیں ہے، یا جس کی عزت محفوظ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں غیر محفوظ ہیں تو اصلاً وہ بندہ مستطیع ہی نہیں ہے۔ خوب مضافاً الی الروایات الخاصہ، اور خاص کر اس بارے میں روایات بھی موجود ہیں، یہ بھی ہم نے روایت پڑھی تھی کہ جس میں معصوم نے فرمایا تھا من کان صحیحا فی بدنہ مخلن سربہ، تو جس کا جان، مال، عزت، اس کا مطلب اس کا راستہ وہ آزاد نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا مخلن سربہ کا مصداق نہیں ہے۔ اگلی شرط ہم نے یہ کی تھی کہ اعتبار التمکن من استئناف الوضع المعیشی بدون الحرج عند الایاب، کہ استطاعت میں شرط ہے کہ بندہ حج پر تب جائے کہ حج پر آنے جانے کے خرچات کے علاوہ جب وہ واپس آئے تو واپسی پر اپنا نظام حیات بھی آسانی سے شروع کر سکتا ہو بغیر کسی عسر و حرج کے،
یعنی ایک دفعہ ہے کہ بندے کے پاس پیسے ہیں، حج پہ چلا جائے، واپس آئے تو کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کا بھی کچھ نہ ہو، مکان کا کرایہ بھی نہ ہو، دوائیوں کے پیسے بھی نہ ہو، فرماتے نہ، یہ مراد نہیں ہے، مراد شرط ہے کون سی؟ من استئناف الوضع المعیشی، کہ اپنی معیشت یعنی کوئی دکاندار، کوئی نوکری، کوئی ملازم، کوئی بھی اپنا نظام چلا سکتا ہو بغیر کسی عسر و حجر کے عند العیاب، واپسی پر، یہ شرط ہے، اتنا بھی اس کے پاس ہو۔ فرماتے ہیں یہ دلیل بڑی آسان، اس لیے فَلِقَاعِدَةِ نَفْيِ الْحَرَجِ الْمُسْتَنَدَةِ، قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کوئی دین میں عسر و حرج نہیں ہے، تو پس اگر واپس آ کر اس کی زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے تو یہ عسر و حرج ہے، اور اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں جو باعث عسر و حرج ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔